السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرنور موقع پر مدرسہ فیضان اولیاء ناندورہ کی جانب سے جاری 12 روزہ مدرسہ کا آج چھٹا دن ہے اور ہم چھٹا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے حرف سا، ذال، حا، خا اور زا کا مخرج اور انہیں صحیح پڑھنا سکھایا تھا۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کو حرف صاد کا مخرج اور اسے پڑھنا سکھائیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ حرف صاد زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ بغور سماعت کریں۔ صاد، صاد۔ یہ حرف بھی ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے۔ صاد۔ اب آئیے اس حرف کو تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صا، صی، سو، صا، صی، سو۔ اب آئیے سورہ فاتحہ اور علم ترا سے والناس تک کی صورتوں میں حرف صاد والے الفاظ پڑھتے ہیں۔ صراط المستقیم، صراط الذین، باصحاب الفیل، کعصف مأکول، والصیف، مصلین، فصلی، نصر اللہ، سیصلی، اللہ الصمد، صدور الناس۔ حضرات محترم، اگر آپ اس حرف کو صحیح پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ بار بار اس سبق کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم نے پڑھایا ہے اس طرح پڑھنے کی بار بار کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن چند دنوں کے اندر آپ کو حرف صاد پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے مسئلے کی جانب چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قرأت کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بتائے گی۔ حضرات محترم، نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور اس پڑھنے میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک، ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود سن سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر شور و غل ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کوئی بات نہیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں اس مسئلے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں۔ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائے کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اور اگر آہستہ پڑھنے میں حرف تو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن آہستہ پڑھنے میں اتنی آواز نہیں ہے کہ خود نہ سنا اور کوئی مانع یعنی رکاوٹ مثلا شور و گل
یا ثقل سماعت یعنی کم سنائی دینا بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ اس مسئلے کو آپ غور سے سنیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے میں اتنی کم آواز ہے کہ خود کے کانوں کو بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، اگرچہ حرف صحیح ادا کر رہا ہے لیکن خود کے کانوں کو سنا نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، کچھ لوگ اس طرح سے نماز میں پڑھتے ہیں کہ ہونٹ نہیں ہلتے، ہونٹ بند کر کے من ہی من میں پڑھتے ہیں، یا ہونٹ تو ہلتے ہیں لیکن خود کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے آپ میری طرف توجہ سے، ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن سنائی نہیں دے رہا ہے، یا ہونٹ بالکل بند، من ہی من میں پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح پڑھنے کو قرأت نہیں کہا جاتا ہے، اس طرح پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا ہے، اور اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اس مسئلے کو خوب ذہن میں رکھے اور جب بھی پڑھے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کے کانوں کو سنے آئے، ساتھ ہی حرف کو صحیح مخرج سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کرنے کے لیے بار بار اس مسئلے کو سماعت کرے اور نماز کی حفاظت کرے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اتنی آواز سے بھی نہ پڑھے کہ بازو والے کو پریشانی ہو، بازو والے کی نماز میں خلل ہو۔ نماز اور دین کے ضروری عقائد و مسائل جاننے کے لیے علماء کرام سے رابطہ قائم کرے، قانون شریعت اور بہار شریعت کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ کو، آپ کو، ہر مسلمان کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔